بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج ماجوج کی دیوار حقیقت یہ ایک پراسرار راز، دنیا کی قدیم ترین اور پراسرار کہانیوں میں سے ایک کہانی یاجوج ماجوج کی ہے، جس نے صدیوں سے مفسرین، مورخین، محققین اور عام انسانوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا واضح ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں انہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ محض ایک علامتی کہانی ہے، کوئی حقیقی مخلوق، یا پھر ایک ایسا راز جو ابھی تک انسان کی سمجھ سے باہر ہے؟ آئیے اس موضوع کو انتہائی تفصیل سے مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹس، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہے اور میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتی رہوں۔ یہ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کی 2 صورتوں میں آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ کہف آیت نمبر 83 سے 98 تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کے واقعوں کو بیان فرماتے ہیں، جو ایک عادل، طاقتور اور نیک بادشاہ تھا۔ اسے زمین میں سفر کرنے کی طاقت اور وسائل دیے گئے تھے۔ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک قوم ملی جو بہت پریشان تھی۔ انہوں نے شکایت کی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں بڑا فساد پھیلاتے ہیں، کہ ہم آپ کو کچھ خراج دیں کہ اب ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 94۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ بہتر ہے، تم صرف اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔ پھر اس نے لوہے کی چادریں لا کر 2 پہاڑوں کے درمیان کھڑی کی، یہاں تک کہ جب دیوار 2 پہاڑوں کے برابر ہو گئی تو اس نے پگھلا ہوا تانبا یا پیتل اس پر انڈیل دیا۔ اس طرح ایک ایسی دیوار بنی جو نہ چڑھی جا سکتی تھی اور نہ اس میں کوئی شگاف ڈالا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ دوسری آیت ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 96۔ یہاں قیامت کی ایک نشانی کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ پربلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96۔ یہاں کھول دیے جائیں گے، اس سے مراد وہ وقت ہے جب اللہ کی طرف سے دیوار کو توڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کیا وہ انسان ہیں؟ تمام مسلمان علماء کا متفقہ موقف ہے کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں، شیطان یا جنات نہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق وہ حضرت یافس نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسل سے ہیں۔ تعداد احادیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو وحی کرے گا کہ وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ پھر یاجوج ماجوج اتنی تعداد میں ہوں گے کہ پہلے گروہ کا آخری فرد جب گزرے گا تو وہ کہے گا، ہم نے تو ان لوگوں کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مار ڈالا۔ صحیح مسلم۔ خصوصیات احادیث میں ان کی کچھ جسمانی و اخلاقی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور ناک ٹیڑھی ہوگی۔ بعض روایت کے مطابق وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، کھیتیوں کو تباہ کریں گے، دریا پئیں گے، جانوروں کو کھا جائیں گے۔ وہ تیر اور تلوار استعمال کریں گے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کہاں ہے؟ یہ سوال آج تک معمہ بنا ہوا ہے۔ مختلف محققین نے مختلف مقامات تجویز کیے ہیں۔ کفکار کے پہاڑ، یہ علاقہ بحر اسود اور بحر کیسپیئن کے درمیان واقع ہے۔ آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا اور روس کے کچھ حصے اس میں آتے ہیں۔ قدیم یونانی اور رومی مورخین نے بھی کاسپین دروازے یا الانیائی دروازے کا ذکر کیا ہے، جہاں تک ایک بڑی دیوار بنائی گئی تھی۔ بہت سے مسلمان مورخین جیسے ابن کثیر، علامہ طبری نے اسے ترجیح دی ہے۔ نمبر 2 وسطی ایشیا، کوہ تین شان یا پامیر۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ دیوار چین اور منگولیا کے سرحدی علاقے میں موجود ہے۔ چین کی عظیم دیوار
گریٹ وال آف چائنا کو کچھ لوگوں نے یاجوج ماجوج کی دیوار سے جوڑا، لیکن یہ علمی اعتبار سے کمزور ہے کیونکہ چین کی دیوار پکی ہوئی اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہے، لوہے اور تانبے سے نہیں۔ چین کی دیوار ذوالقرنین نے نہیں بنوائی، بلکہ مختلف چینی شہنشاہوں نے مختلف ادوار میں بنائی۔ نمبر 3، شمالی ایران دریائے ارس کے قریب۔ کچھ قدیم نقشوں میں یاجوج ماجوج کی دیوار شمالی ایران کے پہاڑی سلسلے میں دکھائی گئی ہے، جسے ساسانی بادشاہوں نے مزید مستحکم کیا۔ نمبر 4، جدید تحقیقی رائے۔ آج کل زیادہ تر محققین مسلم اور غیر مسلم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دیوار کفکار کے پہاڑوں میں داریال درے یا دربند کے قریب موجود تھی۔ دربند موجودہ روس میں داغستان کا حصے میں ایک قدیم دیوار موجود ہے جسے دربند دیوار کہتے ہیں۔ یہ دیوار بحر کیسپیئن کے کنارے سے شروع ہو کر پہاڑوں میں جاتی ہے اور کچھ حصوں میں لوہے کے دروازے بھی شامل تھے، البتہ یہ پوری طرح لوہے اور تانبے کی نہیں ہے۔ کیا یہ دیوار آج بھی موجود ہے اور کب ٹوٹے گی؟ احادیث میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیوار قیامت سے کچھ عرصے پہلے ٹوٹے گی۔ اس کے ٹوٹنے کی نشانی یہ ہوگی کہ یاجوج ماجوج ہر طرف سے نکل پڑیں گے۔ ایک مشہور حدیث ہے، ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سوراخ کے ذریعے سورج کی روشنی دیکھنے لگتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، کل کچھ کیجیے گا، ہم کل اسے توڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پھر سے اتنا مضبوط کر دیتا ہے جتنے پہلے تھا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب اللہ انہیں باہر نکلنے کا فیصلہ کرے گا تو کہیں گے انشاءاللہ کل کیجیے گا، پھر اللہ دیوار کو اسی حالت پر چھوڑ دے گا جیسے وہ تھی، پھر وہ اس میں سوراخ کریں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ۔ یہاں دو اہم باتیں ہیں، یاجوج ماجوج کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ جب اللہ چاہے گا وہ انشاءاللہ کہیں گے اور پھر دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سوشل میڈیا پر وائرل دعوے، حقیقت یا دھوکہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر اکثر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار مل گئی ہے۔ چین یا روس میں سے ایک عجیب دیوار دیکھی گئی ہے۔ ان لوگوں نے زمین میں گہری سرنگیں دریافت کر لی ہیں۔ ان دعووں کی حقیقت کوئی مستند ثبوت موجود نہیں کہ جو دیوار آج دکھائی جا رہی ہے وہی ذوالقرنین کی تعمیر کردہ اصل دیوار ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ دیوار تب تک نہیں ٹوٹے گی جب تک اللہ کا خاص اذن نہ ہو۔ یہ انسان کی کھوج سے پوشیدہ ہے۔ صحیح طریقہ، کسی بھی وائرل دعوے کو قرآن و صحیح احادیث سے پرکھیں۔ اگر احادیث میں بیان کردہ نشانیاں جیسے لوہے اور تانبے کی دیوار، دو پہاڑوں کے درمیان ہونا، قیامت سے قریب لوٹنا پوری نہیں ہوتی تو وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ احادیث میں یاجوج ماجوج کی بات کا منظر۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ احادیث میں بہت تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ، ان کی کثرت، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا اور سارا پانی پی جائے گا۔ جب دوسرا دستہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں تو کبھی پانی تھا۔ دوسرا مرحلہ، مومنین کا پناہ لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومن تقریباً 1500 افراد کوہ طور یا کسی پہاڑی قلعے پر پناہ لیں گے، وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ تیسرا مرحلہ، اللہ کا عذاب، جب یاجوج ماجوج پوری زمین کو بھر دیں گے اور لوگ تنگ آ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ السلام دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ان پر ایک قسم کا کیڑا یا گدی مشابہ ناسور بھیجے گا جو ان کے کانوں اور ناک میں داخل ہو کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ ایک رات میں سب مر جائیں گے۔ چوتھا مرحلہ، زمین کی صفائی۔ صبح ہوگی تو مومنین نیچے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ پرندے بھیجے گا جو لاشوں کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ پانچواں مرحلہ، برکت والا وقت۔ اس کے بعد زمین پر غیر معمولی برکت نازل ہوگی۔ ایک انار پورے قبیلے کو کھلا سکے گا، ایک گائے کا دودھ پوری جماعت کو سیر کر دے گا۔ علامتی تعمیر، کیا یہ کوئی استعارہ ہے؟ کچھ جدید مفکرین نے یہ رائے دی ہے کہ یاجوج ماجوج کسی خاص نسل کے بجائے انسانی تہذیب کی اس سمت کی علامت ہو سکتے ہیں جو فساد، تکنیکی برتری اور اخلاقی زوال کی طرف جاتی ہے۔ ان کے مطابق ذوالقرنین کی دیوار مضبوط حدود اور قوانین کی علامت ہے جو فساد کو روکتی ہے۔ دیوار کا ٹوٹنا ان حدود کے ختم ہوئے اور عالمی فساد کے پھیلنے کی علامت ہے۔ تاہم
اکثرتی اہل سنت علماء اس تعبیر کو مکمل طور پر قبول نہیں کرتے کیونکہ احادیث میں جسمانی تفصیلات موجود ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ظاہری مفہوم پر ایمان رکھا جائے جبکہ تفصیلات کا علم اللہ کے سپرد کیا جائے۔ ہمارے لیے سبق حقیقی تیاری کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کی کہانی محض ایک پراسرار قصہ نہیں بلکہ ایک زبردست تنبیہ ہے۔ ایمان بالغیب، ہمیں ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے جو ہم نے خود نہیں دیکھی بشرطے کا صحیح وحی سے ثابت ہوں۔ قیامت کی تیاری، اصل سوال یہ نہیں کہ دیوار کہاں ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے اعمال کو سنوار رہے ہیں۔ قیامت آتنی ہے چاہے یاجوج ماجوج پہلے نکلے یا کوئی اور نشانی پہلے ہے۔ سوشل میڈیا کے فتنے سے بچنا۔ آج کل جھوٹی اور مشتبہ خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ تحقیق کرے، علماء سے رجوع کرے اور وائرل چیز پر یقین نہ کرے۔ اللہ کی قدرت، ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ جب چاہے گا اسے مٹا دے گا۔ یہ ہمیں اللہ کے مطابق قدرت یاد دلاتا ہے۔ یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ ان کی وہ لوہے اور تانبے کی دیوار آج کل کہاں موجود ہے؟ کیا وہ کفکار کے برفیل چوٹیوں میں چھپی ہے، یا وہ وسیع ایشیا کے صحراؤں میں دب گئی ہے، یا پھر وہ ہماری نسلوں سے اس طرح پوشیدہ ہے جیسے فرعون کا لاشا یا اصحاب کہف کا غار؟ ان سوالوں کا حقیقی اور مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی انسان، کوئی سیٹلائٹ، کوئی جدید ٹیکنالوجی اس راز کو پوری طرح نہیں کھول سکتی۔ ہمارا ایمان اس حقیقت پر ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث نے جو بتایا وہ سچ ہے، لیکن ایک تجزیہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنی ہے، خواہ وہ کل آئے یا کل سے بھی پہلے۔ دیوار ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اپنے اعمال کا سبق دینا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ یاجوج ماجوج کب نکلیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیار ہیں یا ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ سے؟ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں جب کوئی دیوار کسی کے کام نہ آئے گی، صرف اللہ کی رحمت اور نیک اعمال کام آئیں گے؟ آئیے معاملہ حل کرنے کی بجائے اپنا دل حل کر لیں، اپنے اعمال سنوار لیں اور اللہ سے مغفرت کریں۔ یہی واحد راستہ ہے جو قیامت کے ہر فتنے، ہر خوف، ہر مصیبت سے نجات دلائے گا، چاہے وہ یاجوج ماجوج ہی کیوں نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔